تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن، اللہ کے رسول کی جو ہے اصل زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملات کی، کسی کا مال نہیں ہڑپے، کسی کا مال کو چھینا نہیں، کسی یتیم کے مال کو نہیں کھایا، کسی غریب کے مال کو نہیں چھینا۔ لیکن آج ہماری زندگی کے حالات دیکھیں، بھائی اگر مر جائے تو کئی دن ہو جاتے ہیں بھائی مر کر، لیکن دوسرا بھائی اپنے بھائی کی پراپرٹی کو چھین لیتا، یتیموں کے مال نہیں دیتا، بیواؤں کے مال کو چھین کر کھاتا، غریبوں کے مال کو چھین کر کھاتا۔ جب کہا جاتا تو کہتے ہیں حضرت چھوڑیے حضرت ہمارے گھر کا معاملہ، بولتا نہیں بولتا ہے۔ کئی بیوائے عورتیں ہمارے آ کر ہمارے پاس کہتی ہیں حضرت میرا شوہر انتقال ہو کر 10 سال ہو گیا، میرا شوہر انتقال ہو کر 20 سال ہو گیا، لیکن آج تک میرے خاندان والے مجھے وراثت میں کوئی مال نہیں دیے، وراثت میں کوئی مال نہیں دیے۔ حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے جب شوہر مر جائے، شوہر کا جیسے انتقال ہو جائے تو اس کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو بھی پراپرٹی چھوڑا ہو، یہاں تک کہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں جو چپل وہ پہنتا تھا اس چپل کو بھی وارثین کے اجازت کے بغیر اس چپل کو باہر کسی کو نہیں دے سکتے آپ۔ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہوتا تو یہ ہے جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے کپڑے نکالے کسی کو دے دیے، اس کی پراپرٹی نکالے اپنے تقسیم کر لیے، بیواؤں کو نہ مال دے رہے، یتیموں کا نہ حصہ ملتا اس میں۔ سال ہا سال کئی یتیم بچے تو جو ہے سال ہا سال اپنی زندگیاں رو رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ نے کہا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھاتے ہیں، وہ حقیقت میں مال نہیں کھا رہے، وہ حقیقت میں اپنے منہ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر تو ایسا ہی ہے کہ کئی سال ہو جاتے ہیں یتیموں کے حقوق نہیں، آپسی اختلافات ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنے زیادہ ہے ایک دوسرے کو سلام تک ہمیں نہیں کرتے۔